اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا احسان ہے، اس نے اپنی یاد کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے ذکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں صرف دو باتیں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا۔ پچھلے اجتماع پر ضرورت ذکر اور کثرت ذکر کے بارے بات ہوئی تھی۔ اس میں ایک بات بڑی غلط طور پر معروف ہو چکی ہے کہ یہ ذاکرین اور صوفی جو ہوتے ہیں یہ نکمے لوگ ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ کچھ اس میں زیادہ ان لوگوں کے طرز عمل کا دخل ہے جنہیں تصوف آتا نہیں، کہیں سے حاصل نہیں کیا، سیکھا نہیں، اور حلیے بنا بنا کر اور برقعے پہن کر اور طرح طرح کے لباس بنا کر وہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ یقیناً نکمے ہوتے ہیں، لیکن جسے حقیقی ذکر خفی قلبی نصیب ہو، مراقبات نصیب ہوں، وہ شخص غیر صوفی کی نسبت زیادہ فعال ہوتا ہے ہر شعبے زندگی میں، اور اس کی بہترین مثال خیر القرون ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کے صوفی ذاکر صحابہ کرام تھے، جن کے بارے قرآن گواہی دیتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ ان کے بدن کا رواں رواں نیا خانہ دل سے لے کر کھال تک ذاکر تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کا کون سا کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے ساری انسانیت کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ کچھ سلاطین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامے بھیجے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے کندھوں پہ آ گئی، تو 23 برس میں نزول قرآن مکمل ہوا اور جزیرہ نما عرب اسلامی ریاست بن گیا فتح ہو کر۔ وصال نبوی کے 23 برس بعد معلوم دنیا کے 3 حصوں پر اسلامی ریاست قائم ہو چکی۔ آپ دیکھیے ان کی فتوحات، ان کی تبلیغ، ان کا دین کو لے کر پھیلنا، کہ چائنا سے افریقہ تک اور ہندوستان سے ہسپانیہ تک ایک ریاست بن چکی تھی، جو تاریخ انسانی میں واحد ریاست ہے۔ تو کتنا بڑا کام کیا ان لوگوں نے۔ یہ 3 زمانے جو ہیں، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا، حضور فرماتے ہیں یہ بہترین زمانے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے صحابہ تھے سارے ذاکر تھے، جتنے تابعین تھے سب کے دل بھی وجود بھی ذاکر تھے، جتنے تبع تابعین تھے سب کے قلوب بھی وجود بھی ذاکر، اور انہی حضرات نے عملی زندگی میں سب سے زیادہ کام کیا۔ آپ اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے کاموں میں بھی کافر کی نسبت مومن کو زیادہ شعور ہوتا ہے، اور دنیا کا کوئی کام سیکھنے کے لیے جس سے کافر کو سال چاہیے، وہاں مومن شاید مہینے 2 مہینے میں وہ کام سیکھ لیتا ہے۔ کام کرنے میں بھی اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ عام مسلمان سے ذاکر زیادہ باشعور ہوتا ہے، اور اس کی صلاحیتیں زیادہ چمک جاتی ہیں، شفاف ہو جاتی ہیں، بات سمجھنے اور کام سیکھنے اور کام کرنے میں وہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے کام میں بھی برکت دیتے ہیں اور اس کے وقت میں بھی برکت دیتے ہیں۔ تو یہ 2 برکات مل کر صوفی کو زیادہ کام کرنے والا بنا دیتی ہیں۔ وقت میں برکت یہ ہوتی ہے کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے لیکن کام بہت سا ہو جاتا ہے، جو 5 دنوں میں ہونے کا کام تھا وہ 1 دن میں ہو جاتا ہے۔ کام میں برکت یہ ہوتی ہے کہ جس کام کے نتائج 10% آنا چاہیے تھے اس کے 100% آ جاتے۔ محنت تھوڑی ہوتی ہے، نتائج زیادہ ہوتے، اور یہ دونوں نعمتیں صوفی کو حاصل ہوتی ہیں بشرطے کہ اسے صحیح طریقے تصوف آتا ہو، کسی صحیح حقیقی شیخ کے ساتھ تعلق ہو، انوارات قلبی اور مراقبات نصیب ہوں، تو استعداد کار بڑھ جاتی ہے اور دوسروں کی نسبت زیادہ کام کرتا ہے۔ ہاں، غلط کام نہیں کرتا۔ اگر کارکردگی کی یہ رپورٹ بنائی جائے کہ بے حیائی میں، برائی میں، جھوٹ بولنے میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں، تو اس طرف وہ نہیں جاتا۔ تو اس غلط فہمی میں نہ رہیے، بلکہ کام کرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہی حقیقی عبادت ہے۔ عبادات 2 طرح کی ہیں۔ ایک عبادت ہے جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ جو فرضی عبادت ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے، یہ ہماری ذات کے لیے ہے۔ فرائض ادا کرنے سے تعلق باللہ استوار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس بندے کی زندگی میں، اس کے کردار میں، اس کے تمام امور میں برکت ہوتی ہے، لیکن یہ اس فرد کے لیے، ایک فرد کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری عبادت یہ ہے کہ عملی امور میں اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ وہ اس حد تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن جو روٹی کپڑا یا نان و نفقہ یا خرچہ اپنی بیوی بچوں کو دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ یہ تو اس کے ذمہ تھا، نان و نفقہ تو اس کے ذمہ تھا، اسے ادا سے فرمایا جو چیز اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے اسے پورا کرنا ہی تو عبادت ہے۔ یہی تو عبادت ہے کہ اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کیا جائے۔ تو یہ جو عملی عبادت ہے، حلال رزق کمانا، جائز طریق پر خرچ کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکہ نہ دینا، صداقت پر رہنا، لین دین میں تجارت اصولوں کے مطابق کرنا، ناپ تول پورا کرنا، بات کرنے میں اخلاقیات کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، یہ وہ عبادت ہیں جن کا تعلق ایک فرد سے نہیں، عامت الناس سے۔ جو عبادتیں ہم پر فرض ہیں ان کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ جو
اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرتے ہیں معاملات میں، اس کا تعلق افراد انسانی سے ہے، تو اس کا ثواب اس سے بڑھ جاتا ہے، اس کے درجات اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا صوفی کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں کھرا بھی ہو اور دوسروں کی نسبت کام زیادہ کرے، چونکہ وہ کر سکتا ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ساتھیوں کو یہاں جب ذکر کرایا جاتا ہے تو تھوڑا سا وقت مراقبات کرائے جاتے ہیں، 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ لطائف پہ لگ گئے، 15-20 منٹ مراقبات پہ لگ گئے، آدھے گھنٹے کا ذکر ہو گیا، کچھ 40 منٹ کا ہو گیا۔ یہ ذکر جو کرایا جاتا ہے یہ سکھانے کے لیے ہے۔ اب بچہ سکول میں 6 گھنٹے استاد کے پاس ہوتا ہے اور 18 گھنٹے وہ گھر میں یا والدین کے پاس ہوتا ہے۔ اگر وہ انہی 6 گھنٹوں پہ بس کر جائے اور باقی 18 گھنٹے اپنے پڑھے لکھے کی دہرائی نہ کرے تو پھر اسے کچھ نہیں آتا جا۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ احباب مراقبات اگر میں یہ کہوں کہ نہیں کرتے تو شاید یہ صحیح ہوگا۔ جب گھر بھی ذکر کرتے ہیں تو اتنا ہی وقت، اگر کوئی باقاعدگی سے کرتا ہے، اول تو یہ ہوتا ہے کہ گھر جب جاتے ہیں تو اب فرصت نہیں ملی صبح کر لیں گے، صبح فرصت نہیں ملی رات کر لیں گے، اس طرح چلتا ہے، کبھی کر لیا کبھی رہ گیا۔ بالخصوص مراقبات پہ وقت بہت کم لگتا ہے۔ مجھے اس کا تجربہ ایسے کچھ احباب سے ہوا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بڑی عجیب بات مشاہدے میں آئی کہ ایک شخص کے مراقبات تو زندگی میں تو سالک المجذوبی تک تھے، بعد وفات دیکھا تو اقربیت پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ کے تو مراقبات تھے سالک المجذوبی تک۔ جی تھے، لیکن اب میں وہاں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کس نے روکا؟ جی روح میں قوت پرواز نہیں، یہاں تک آتے آتے ختم ہو جاتا ہوں، بس یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور یہ ایک بار نہیں، یہ متعدد بار مجھے تجربہ ہوا ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ واقعی احباب مراقبات پہ وقت نہیں لگاتے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مراقبات نوافل سے افضل ہیں، اور مراقبات پر الگ سے وقت لگانا چاہیے۔ اگر فرصت ہو تو گھنٹوں لگانے چاہیے اور روزانہ لگانے چاہیے، کیونکہ جب تک مراقبات مضبوط نہیں ہوں گے روح میں قوت پرواز نہیں رہے گی۔ شیخ کی صحبت میں مراقبات کر لینا ایک اور بات ہے، لیکن جب بندہ الگ ہوتا ہے اور اس دنیا ہی سے چلا جاتا ہے تو اس کے پاس وہی ہوتا ہے جو اس نے خود کمایا، لہا ما کسبت۔ ان لوگوں کے پاس وہی کچھ ہے جو انہوں نے خود کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے پاس بھی وہی ہوگا جو تم کماؤ۔ شیخ کی مجلس دریا کی مانند ہوتی ہے، سمندر کی مانند ہوتی ہے، اس میں جب بندہ اتر جاتا ہے تو ہر طرف پانی پانی اس کے پاس ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن جب دریا کے پار اترتا ہے تو صرف بھیگے کپڑے رہ جاتے ہیں، دریا نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ ہاں اگر کسی نے کوئی برتن لے لیا اور اس میں پانی لے لیا تو اس برتن سمیت بھر کے پار اترا تو پھر ایک حصہ وہ لے جاتا ہے۔ مراقبات جو ہیں یہ وہ برتن ہیں، یہ قوت
انکار پیدا کرتی ہیں قلب میں، دل کے برتن کو صاف بھی کرتی ہیں، اور جتنے انوارات آتے جائیں اتنا بڑا بھی کرتی جاتی ہیں۔ اصل یہ شعر صوفیوں پہ ہی صادق ہوتا ہے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ جتنے آپ مراقبہ کریں گے اتنا استعداد قلب کی بڑھتی جائے گی، اور اتنی اس میں انوارات آئیں گے، جتنے انوارات اس میں ہوں گے اتنی روح میں قوت پرواز آئے گی۔ تو میں یہ تاکیداً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک آپ کے مراقبات ہیں، جہاں تک آپ کی روح پرواز، وہاں تک باقاعدہ اس پہ وقت لگائیے، اور یہ اندازہ کیجئے کہ 24 گھنٹوں میں اسے کتنا ٹائم آپ نے دیا ہے۔ جب ہم لطائف کرتے تھے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تو عام جماعت نہیں تھی، 4 5 6 ساتھی ہوتے تھے، وہ بڑے خوش نصیب جنہیں موقع مل جاتا تھا، تو بغیر ضرورت کے بازار آنے جانے پر پابندی ہوتی تھی، بازار سے کوئی چیز خرید کر کھانے پر پابندی ہوتی تھی، حتیٰ کہ باجماعت نماز فرائض باجماعت پڑھو اور اپنی سنتیں الگ جا کر پڑھو، لوگوں میں کھڑے نہ رہو۔ کہ نحوست آتی ہے لطائف پر، اور جو محنت کرتے وہ ضائع ہو جاتی۔ تو یہ پابندیاں چونکہ مشکل ہیں، آمد الجماعت جب عوام میں پھیل گئی تو ہر ایک کے لیے مشکل ہے، تو ان سے کوئی پابندی لگائی تو نہیں جاتی، لیکن از خود ان کا خیال رکھا جائے تو بہت بہتر ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ذکر کتنی دیر کرتے ہیں اور اس عالم خرافات میں کتنا وقت گزارتے ہیں، کتنے جھوٹ سنتے ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن جھوٹ سننا بھی بڑا جرم ہے۔ یہودیوں کو جب تباہ کیا گیا تو 2 فرد جرم عائد کی گئیں، اکالون للسحت، حرام کھاتے ہیں، وسماعون للکذب، اور جھوٹ سنتے ہیں۔ جو فرد جرم عائد کی گئی جن یہود پر عذاب نازل ہوا، اس فرد جرم میں 2 جرائم تھے۔ اکالون للسحت کہ یہ حرام کھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں، اور دوسرا جرم یہ تھا سماعون للکذب، جھوٹ سنتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے لیے تو اگر ہم بازار نہ جائیں، اگر ہم لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر جھوٹ نہ سنیں، تو ایک یہ جو ٹی وی ہر کمرے میں پڑا ہے اسی کا جھوٹ کافی۔ جان بھر کے جھوٹ یہ سارا دن رات بول دیتا ہے، نہ کسی پر الزام تراشی سے چوکتا ہے، نہ جھوٹ بولنے سے چوکتا ہے، یہی ایک کافی ہے۔ تو جب آپ آدھا گھنٹہ 15 منٹ مراقبات پہ لگائیں گے اور 3.5 گھنٹے اس عہد حاضر کی خرافات میں گزاریں گے تو روح میں قوت پرواز کہاں سے آئے؟ پھر جو آپ اس ہجوم میں مطمئن رہتے ہیں کہ کوئی نہیں، میں جب آنکھ بند کرتا ہوں خیال کرتا ہوں تو روح میرے آخری مراقبات تک چلی جاتی ہے، یہ اور بات ہے۔ یہ آپ دریا کے اندر، جب اس کنارے نکلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ روح میں قوت پرواز کتنی۔ اور یہ مجھے اچھے دوستوں سے تجربہ ہوا، میں حیران ہوا، تو پتہ چلا جی کہ مراقبات پہ وہ توجہ نہیں تھی، لہذا روح میں وہ قوت پرواز پیدا نہ ہو سکی۔ اس دنیا میں کسی کے پاس کوئی بھی کمال ہو، یہ کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ برزخ میں قدم رکھے تو اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب یہاں سے نکلے اور برزخ میں قدم رکھے تو پتہ چلے کہ اس کے پاس کتنا سرمایہ۔ صوفیوں کو رعایتیں بھی بہت ملتی ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، توفیق کے ذکر دے دیتا ہے، لیکن ایک اصول ہے بھائی
کہ آپ ایک وقت کھانا کھاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ہی وقت کی طاقت آئے گی، اور کوئی 3 وقت کھاتا ہے صبح دوپہر شام تو 3 وقت کی آئے گی۔ جو اس کا منطقی نتیجہ ہے وہ تو مختلف ہوگا۔ آپ صحت مند صاف ستھرا کھاتے ہیں صحت ٹھیک رہے گی، آپ اچھا نہیں کھاتے خراب کھاتے ہیں تو صحت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ خیال رکھیں کہ جب دریا کے پار اتروں تو میرے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور اللہ کریم نے یہ آسانی کر دی ہے کہ ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، دنیا کا ہر کام کریں، صرف یہ دیکھیں کہ کریں حلال اور جائز، ہر بندے سے ملیں شرعی حدود کے اندر، کاروبار کریں، تجارت کریں، ملازمت کریں، اس کے ساتھ مراقبات بھی نصیب ہوں، لیکن یہ ضرور دیکھیے ہر بندہ اپنے مراقبات کی نسبت نکالے کہ 24 گھنٹوں میں نے مراقبات کو کتنا وقت دیا۔ جب یہ نکالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کم از کم اگر 24 گھنٹوں میں بندہ 1 گھنٹہ بھی مراقبات کرے تو 24واں حصہ اس نے دیا، کیا دیا؟ تو مجھے یہی 2 باتیں عرض کرنا تھیں، ایک یہ کہ دنیا کا ہر کام کریں لیکن اللہ و اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق، اور مراقبات پہ خصوصاً اہتمام کر کے مراقبات پہ وقت لگائیں۔ یہ مشکل لگتا ہے، خیالات بھٹک جاتے ہیں، سوچیں آ جاتی ہیں۔ یہ جب خیالات بھٹکتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے روح میں جو قوت ہے وہ کم ہے پرواز کی، اور اس طرف توجہ کی قوت کم ہے، اس لیے یہ خیالات آ رہے ہیں۔ جب یہ قوت بڑھ جاتی ہے تو یہ سوچیں دب جاتی ہیں، خیالات چھٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک معیار ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ مراقبات پہ خصوصی توجہ دیں اور الگ سے وقت لگایا کریں، تاکہ یہ محنت آپ کو برزخ میں، آخرت میں، میدان حشر میں کام آئے۔ اللہ کریم سب کو بہتر اجر عطا فرمائے اور سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔